اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کا یہ 18واں پارہ سورۃ المؤمنون، اس کی ابتدائی آیتوں میں ہم سب نے کامیاب ایمان والوں کی 8 صفات کو پڑھا کہ کامیاب ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، لغو اور بیکار کاموں سے دور رہتے ہیں، امانتوں کا وعدوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ 8 ایمان والوں کی صفات بیان کی۔ اخیر میں اللہ نے فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہی وہ لوگ ایمان والے ہیں جو کل قیامت کے دن فردوس کے وارث ہوں گے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے اس میں انسان کی تخلیق کو بیان کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی اگر مٹی کا گارا بنا دیا جائے اور اس کو دھوپ میں سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو بعد میں وہ مٹی بجنے لگتی ہے، اس کے اندر سے آواز آنے لگتی ہے۔ تو ایسی کھنکتی ہوئی اور بجتی ہوئی مٹی سے اللہ فرماتے ہم نے انسان کو پیدا کیا، کیونکہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اس لیے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کا جو سلسلہ ہم نے چلایا ہے، تو ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، کہ مرد کا مادہ منویہ حفاظت کے ساتھ ہم رحم مادر کے اندر، عورت کے رحم کے اندر ہم اس کو پہنچاتے، فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ کے اندر، محفوظ جگہ کے اندر ہم مرد کے مادہ منویہ کو پہنچاتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، 40 دن تک وہ ہماری نگرانی میں رہتا ہے، آہستہ آہستہ ہم اس کا کلر بدلتے ہیں اور ہم اس کو خون کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور 40 دن گزرتے ہیں تو اس 40 دنوں کے اندر یہ جو خون کا لوتھڑا تھا ہم اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے، بالکل ایک گوشت کا ٹکڑا تیار ہو جاتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر دوسرے جو 40 دن آتے ہیں اس کے اندر ہم اسی گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں بناتے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ چنانچہ 40 دن جب گزر جاتے ہیں، یعنی کہ تقریباً 4 مہینے گزر جاتے ہیں، تو 4 مہینے گزر جانے کے بعد ایک مکمل انسان تیار ہو جاتا ہے۔ اور انسان کے تیار ہو جانے کے بعد ہم اپنے فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اندھیروں کے اندر اللہ کی حکم سے پھونک اور ہوا کو پہنچاتا ہے، اور وہی چیز انسان کے اندر روح پیدا کرتی ہے۔ 4 مہینے کے بعد وہ معصوم جان ایک جاندار جان بن جاتی، اب تک اس میں جان نہیں تھی۔ اب تک اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، مکمل ایک انسان تیار ہو گیا، تو ہم نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی، پھر وہ انسان مکمل طور پر رحم مادر کے اندر تیار ہو کے 5 مہینہ رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم اس کو ایک دوسری مخلوق بنا دیتے۔ اب تک وہ منی کا ایک ناپاک قطرہ تھا، جس کو بدن کے اوپر یا انسان کے کپڑے پر لگ جائے تو انسان بدبو محسوس کرتا ہے، کپڑے کو دھو دیتا ہے، گن محسوس کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مرد کا مادہ منویہ اور عورت کا مادہ منویہ، ان دونوں کو ملانے کے بعد ہم اس کو رحم مادر میں پہنچاتے ہیں، مکمل انسان بناتے ہیں۔ ثم انشأناہ خلقا آخر،
ہم اس کو بہترین انسان بناتے ہیں۔ آگے اللہ خود فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، تمہارا اللہ کتنا پیارا کاریگروں کا کاریگر ہے، تمہارا اللہ کتنا بڑا بہترین انسان بنانے والا ہے۔ یاد رکھو انسانوں، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تمہیں مرنا ہے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور کل قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے میری اور آپ کی حیثیت میرے بھائی، انسان کی اتنی حیثیت ہے۔ ایک وقت تھا کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، منی کا ناپاک قطرہ، اللہ نے یہ حیثیت دی، بڑی حفاظت کے ساتھ رحم مادر میں پہنچایا، ایک مکمل انسان بنایا۔ مکمل انسان کے بعد وہ اللہ دنیا کے اندر لے آیا۔ 15 سال تک جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کو آزادی کے ساتھ گھومنے کی اجازت ہے، کوئی اعمال اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ 15 سال کے بعد بالغ ہونے کے بعد اس کے احکام، اللہ کے احکام اس کے اوپر فرض ہو گئے۔ مشکل سے اس کو 50-55 سال کی زندگی گزارنی ہے، اور اسی زندگی کے اندر بھی وہ اسی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اسی کی نافرمانی کرتا ہے، اسی کی نعمتیں کھاتا ہے، قدم قدم ایک سانس اندر لیتا ہے، ایک سانس نکالتا ہے، یہ تمام اللہ کی نعمت ہے، پھر بھی اس کی وہ نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں کہ انسان تو خالی کسی اور چیز میں غور و فکر نہیں، اپنی ذات میں تھوڑی دیر غور و فکر کر لے، اپنے آپ میں غور و فکر کر لے، تجھے اللہ کی کبریائی سمجھ میں آ جائے گی، اللہ کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی، پھر تو اس اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ آگے دوسری آیت میں اللہ فرماتے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر یہ آسمان کے 7 راستے بنائے، کیونکہ فرشتے ہمارے احکام لے کر انہی راستوں سے آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور اے میرے بندو میں تمہیں پیدا کر کے تم سے غافل نہیں ہو گیا، تمہاری ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتا ہوں، تمہاری ایک ایک ضرورت کا میں نے خیال کیا ہے۔ ارے میں نے تمہیں پیدا بعد میں کیا، تمہاری ضرورت کے سامان کو میں نے پہلے پیدا کر دیا۔ آسمان، زمین، یہ چاند، ستارے، درخت، پانی، دریا، کھانے پینے کی چیزیں، انسان کو بنانے سے کئی سو سال پہلے اللہ نے ان کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں تجھے پیدا کر کے غافل نہیں ہو گیا، مجھے تیری ضرورتوں کا خیال ہے، اس لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا ایک مخصوص اندازے کے مطابق، جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں زیادہ برسایا، جہاں کم ضرورت ہے وہاں کم برسایا، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں ہم پانی نہیں برساتے، ان کو ندی اور نالوں کے ذریعے پانی پہنچاتے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان ہی کے علاقے کو اگر دیکھ لیا جائے تو ہندوستان کا وہ علاقہ کہ جو بالکل چنئی وغیرہ کے قریب میں، ساؤتھ انڈیا وغیرہ کے قریب میں پڑتا ہے، سب سے پہلے بارش آتی ہے، دوسروں کے مقابلے میں سینٹی میٹر میں ان کو بارش زیادہ ملتی ہے۔ راجستھان کے علاقے میں بہت کم، نہ ہونے کے برابر بارش ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی آج تک پیاس کی وجہ سے مرا نہیں۔ اتنا بڑا ضلع ہے، اتنا بڑا صوبہ ہے، بلکہ ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ شیتر پھڑ کے حساب سے، زمین کے رقبے کے حساب سے ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ راجستھان۔ کوئی آدمی آج تک آپ کو سننے کو نہیں ملے گا کہ پانی نہیں تھا اس لیے مر گیا، اللہ نے ان کے لیے بھی پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ اللہ فرماتے ہم اندازے سے اتارتے۔ مصر کو دیکھ لو، دنیا کا ایک ملک ہے مصر، جہاں کی زمین کوئی چیز اگانے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، اس کی پوری زمین کے اندر کھاراپن پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہترین پھل فروٹ، زیتون اور مختلف چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اگاتا ہے۔ کیسے اگاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مصر کے قرب و جوار میں بارش برساتے، اور وہاں کا پانی مصر کے دریائے نیل میں پہنچتا ہے، اور جب پانی پہنچتا ہے تو قرب و جوار کی لال مٹی گھسیٹ گھسیٹ کر مصر کے اندر آتی ہے، مصر کے کھیتوں سے ہو کر گزرتی ہے، اور اسی مٹی کے اندر ہم پھل فروٹ اگاتے ہیں۔ ورنہ مصر کی زمین میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر پھل فروٹ کو اگا سکے۔ یہ کتنی بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ایک مخصوص اندازے سے ہم پانی کو برساتے ہیں، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر اس پانی کی حفاظت کا انتظام بھی ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا احسان ہے۔ تھوڑی دیر سوچ لو، اللہ فرمائے کہ اگر ہم پانی برسا دیتے ہیں، حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تو میں اور آپ پانی اسٹاک کر کر کے کتنا کرتے؟ ایک چھوٹا سا ڈیم بھی بناتے، اس کی حفاظت نہیں کر پاتے ہم، پانی اوور فلو ہو جاتا ہے تو کتنا چھوڑ دیتے ہیں، پورا بھروچ برباد ہو جاتا ہے۔
ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ اللہ کے برسائے ہوئے پانی کی ہم حفاظت کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حفاظت کرتے ہیں، ہم پہاڑوں پر زیادہ برساتے ہیں، وہاں پر برف کی شکل میں اس پانی کا اسٹاک کر لیتے ہیں، پھر ان پہاڑوں کی جڑیں نیچے زمین کے اندر ہیں تو پانی ہم ندی اور نالوں کی شکل میں زمین کے اندر بھی اتارتے ہیں، جس سے ندیاں چلتی ہیں، کنویں اس کی وجہ سے ابھرتے ہیں، اور پورے سال وہی برف پگھل کر لوگوں کے اچھے پانی پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ پانی بادلوں سے برستا ہے، بادلوں میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ دریا میں سے لیا جاتا ہے، دریا کا پانی کھارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس پانی کو اٹھانے کے بعد بادلوں کے اندر ہم اس کا فلٹر کرتے ہیں، ہم اس کی پوری حفاظت کرتے ہیں، اور ایک میٹھا پانی جو پینے کے قابل ہو وہ تمہارے لیے زمین کے اوپر برساتے ہیں۔ یہ تمام ہماری نعمت انسان، اور یہ تمام میں نے تیری سہولت کے لیے کی، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اللہ کو نعوذ باللہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تو اللہ تو وراء الورا ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم سب کے لیے پیدا کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ پوری کائنات اے انسانوں میں نے تمہارے لیے بنائی، البتہ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ ہم انسانوں کو اللہ یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عظمت کو صحیح معنوں میں ایک مرتبہ سمجھ جائیں، تاکہ جب بھی کبھی نافرمانی کرنے کا خیال آئے، اس کا کوئی حکم توڑنے کا خیال آئے، تب یہ بات تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے، میں کس کی نافرمانی کرنے جا رہا ہوں؟ دنیا میں اگر کسی سیٹ کے ہاتھ کے نیچے کام کرتا ہے، اگر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اگر ٹیڑھا میڑھا کام کروں گا میرا سیٹ ناراض ہو جائے گا، مجھے دکان سے نکال دے گا، تو یہ سوچے انسان، اگر اس فرما بردار اس اللہ کی اگر میں نے نافرمانی کی، اور اگر اس نے سوچا میرا اگر کھانا پانی بند کر دیا تو میں کیا کروں گا، مجھے اگر بیماری میں مبتلا کر دیا تو میں کیا کروں گا۔ انسان کو نعمتوں کو یاد کر کے شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ سے شکر گزاری کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس کی عظمت اور کبریائی سمجھنے کی، اور اس کے مطابق اس کے احکام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا